میری بہوئیں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ایموشنل ہونے والی ہے کیونکہ شاویر ایمان کو دھکے مار کے گھر سے نکالنے والا ہے، وہ بھی اپنی غلطی کی وجہ سے، کیونکہ ایمان جو شاویر کو اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے کہ اگر آپ ماہنور کو نہیں چھوڑ سکتے تو دوسری صورت میں آپ کو میرے ساتھ رشتہ ختم کرنا ہوگا۔ شاویر جو ماہنور سے بھی دستبردار نہیں ہونا چاہتا کہ وہ اس کی محبت ہے، لیکن یہ بھی نہیں چاہتا کہ ایمان اور شاویر کا بیٹا زاویار اس گھر سے جائیں۔ پہلے تو ایمان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، کنونس کرتا ہے کہ آخر تمہیں اس گھر میں پرابلم ہی کیا ہے، تمہاری پھپھو کا گھر ہے اور ویسے بھی میرا نام تو ہمیشہ تمہارے نام کے ساتھ جڑا رہے گا اور میں تمہاری اور اپنے بیٹے کی ذمہ داری بھی پوری کرتا رہوں گا۔ جبکہ ایمان کہتی ہے کہ مجھے اور میرے بیٹے کو آپ کا احسان اور بھیک نہیں چاہیے، اگر آپ ایک شوہر بن کے، ایک باپ بن کے ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے تو میں اپنے بیٹے کو ایک سنگل ماں بن کے پال سکتی ہوں۔ اب چونکہ ایمان نے شاویر کو 2 دن کا وقت دیا تھا فیصلہ کرنے کے لیے، جبکہ شاویر ایمان کی اس بات کو سیریس ہی نہیں لیتا، یوں ہی 2 دن گزر جاتے ہیں تو ایمان شاویر سے پوچھتی ہے کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ شاویر جو اپنے فیصلے پہ ڈٹا ہے کہ میں ماہنور کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا، تو ایمان کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، پھر مجھے ابھی کے ابھی طلاق دیں یا پھر دوسری صورت میں مجھے خلا کے لیے کورٹ جانا ہوگا۔ یہ سن کے تو شاویر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، ایمان سے کہتا ہے کہ تم خلا کے لیے کورٹ جاؤ گی، میری عزت کا جنازہ نکالو گی؟ جس پہ ایمان کہتی ہے کہ عزت کا جنازہ تو آپ نے میرا نکالا ہے، میرے ہوتے ہوئے دوسری عورت کو میرے اوپر ترجیح دے کر، اور دوسرا یہ کہ آپ کو خود اپنی عزت کا کون سا پاس ہے؟ سارے زمانے کو پتہ ہے کہ بیوی کے ہوتے ہوئے شاویر کا باہر کسی عورت کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ شاویر غصے میں آ جاتا ہے اور ایمان سے کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا اور ماہنور سے بھی شادی کر کے رہوں گا۔ تو ایمان کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، پھر دوسری صورت میں مجھے اب خلا کا کیس کرنا ہوگا اور میں ابھی اپنے بیٹے کو لے کے یہ گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جس پہ شاویر کو مزید غصہ آتا ہے، ایمان سے کہتا ہے کہ تم نے جانا ہے تو جاؤ، میرا بیٹا تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ ایمان کو بازو سے پکڑتا ہے اور صحن میں لا پٹکتا ہے۔ اب شور شرابہ سن کے باقی گھر والے بھی وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور شاویر سب کے سامنے ایمان کو ہی برا بناتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھ لیں، آپ تو بڑا خاندان سے بہو لے کے آئے تھے کہ ہماری عزت کا پاس رکھے گی، آپ کی یہ بہو مجھے خلا کے لیے کورٹ جانے کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ گھر والے ٹیپیکل مڈل کلاس لوگوں کی طرح ایمان کو سمجھائیں گے اور صبر کی تلقین کریں گے کہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایمان فیصلہ کر چکی ہے کہ میں اس ایک دن کے انتظار میں، جس کا پتہ بھی نہیں کہ آئے گا یا نہیں آئے گا، اپنی مزید زندگی شاویر جیسے انسان کے ساتھ خراب نہیں کروں گی۔ تبھی وہ اپنے بیٹے زاویار کو اٹھائے گی اور گھر چھوڑ کے چلی جائے گی۔ اب ایمان کو یوں اچانک گھر واپس آتا دیکھ کر اس کے ماں باپ شہناز اور رفیق پریشان تو بہت ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ انہیں بھی اندازہ ہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ اس گھر میں کتنی ناانصافی ہو رہی ہے۔ چاروں ناچار اپنی بیٹی کو گھر میں رکھنا ہی پڑے گا، لیکن آگے چل کے شہناز اور رفیق کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری بیٹی نے بروقت اپنے لیے فیصلہ کر کے کتنی عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ کیونکہ ناظرین، ہماری پریڈکشن تو یہی کہتی ہے کہ ایمان جو آگے چل کے جاب کرنے والی ہے، اپنی تعلیم کو یوٹیلائز کرنے والی ہے، نہ صرف وہ اپنے کیریئر میں بہت آگے نکل جائے گی بلکہ عین ممکن ہے کہ اس کے کولیگز میں ہی کوئی اچھا انسان اس کی زندگی میں شامل ہو، جس کے بعد ایمان کی زندگی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ جبکہ ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ اس شاویر کو آگے چل کے بہت پچھتاوا ہونے والا ہے کہ جس ماہنور کی محبت میں پہلے اس نے اپنے باپ کا کاروبار خراب کیا اور پھر اپنا ہی گھر خراب کیا، وہ ماہنور تو کسی ایک کی ہے ہی نہیں۔ شاویر سے جب سارے پیسے لوٹ لے گی تو اس کے بعد اپنا اصل رنگ شاویر کو دکھائے گی اور شاویر کو پتہ چلے گا کہ ماہنور نے تو شاویر جیسے کئی لڑکے اپنے پیچھے لگا رکھے ہیں اور ماہنور کا کام ہی یہی ہے، اپنی جھوٹی محبت کے جال میں لڑکوں کو پھنسانا، ان سے ان کی دولت لوٹنا اور پھر انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دینا۔ لیکن ظاہر ہے کہ شاویر کی زندگی ماہنور نے برباد کی ہے تو وہ اتنے آرام سے تو ماہنور کو نہیں چھوڑے گا، اسے ڈرائے گا، دھمکائے گا، اپنے پیسے واپس مانگے گا۔ ماہنور ظاہر ہے کہ پیسے تو واپس نہیں دے گی، ہاں البتہ شاویر کو ڈرانے دھمکانے کے الزام میں اریسٹ ضرور کروا دے گی۔
جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کے شاویر اپنے کیے پر نادم ہوگا۔ ایمان کا ایک ایک لفظ یاد آئے گا کہ ماہنور نے کتنا ٹھیک کہا تھا کہ فرق تو ہوگا نا ایک مخلص عورت میں اور بازاری عورت میں۔ کاش کہ میں نے اس وقت ایمان کی بات مان لی ہوتی اور اپنے ماں باپ کو بھی یوں ذلیل نہ کیا ہوتا۔ اب اس مشکل وقت میں بھی شاویر کے اگر کوئی کام آئے گا تو وہ اس کے ماں باپ ہی ہیں، کیونکہ وہی کوشش کریں گے کہ شاویر کی بیل ہو سکے اور وہ جیل کی سلاخوں سے باہر آ سکے۔ شاویر باہر آ کے اپنے ماں باپ سے بھی معافی مانگے گا اور ایمان سے بھی معافی مانگے گا، لیکن افسوس کہ ایمان اس سے بہت دور جا چکی ہوگی۔ دوسری طرف آریان جو اپنے باپ سے پیسے ملتے ہی اپنے اور مہک کے امیگریشن کے تمام ڈاکومنٹس کمپلیٹ کروانے کے بعد گھر میں ایک دم سے بتاتا ہے کہ میں اور مہک ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ امبر اور آصف کے لیے یہ خبر بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ المیر پہلے ہی اپنے سسرال والوں کو پیارا ہو چکا ہے، شاہویر ماہنور کے چنگل میں پھنس چکا ہے، اب یہی آریان اور مہک تھے جن کے سہارے امبر اور آصف کو کچھ دلاسا تھا۔ یہ دونوں بھی گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے تو بھلا امبر اور آصف اتنے بڑے گھر میں اکیلے کیا کریں گے؟ لیکن مہک اپنے ساس سسر سے کہتی ہے کہ اگر آریان کو اچھی اپرچونٹی مل رہی ہے اور باہر سیٹل ہونے کا چانس مل رہا ہے تو بھلا میرا شوہر یہ چانس کیوں مس کرے؟ ہر انسان کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حق ہے۔ ویسے بھی جب سے فبیہہ کے پیرنٹس نے المیر کو بزنس سیٹ کروا کے دیا ہے تو آٹومیٹکلی آریان اور مہک میں یہ کمپلیکس تو آیا ہے کہ آریان گھر کا بڑا بیٹا ہوتے ہوئے بھی سب سے پیچھے آخر کیوں رہ جائے۔ تو یوں زندگی کی دوڑ میں آگے نکلنے کے لیے آریان بھی آخر کار اپنے ماں باپ کو تنہا بے سہارا چھوڑ کے چلا جائے گا اور ناظرین پیچھے دکھایا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ آصف صاحب کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود گھر کا خرچ پورا کرنے کے لیے آصف صاحب کو کوئی چھوٹی موٹی جاب کرنا پڑے گی۔ تینوں بیٹے تو اپنے ماں باپ سے بالکل ہی بے بہرا ہو جائیں گے۔ المیر بھی مستقل فبیہہ کے گھر میں رہنے کا فیصلہ کرے گا، لیکن آگے چل کے جب المیر کو پتہ چلے گا کہ جس آؤٹ لیٹ کو المیر اپنا سمجھ کے سنبھال رہا ہے دراصل عمران صاحب نے یہ بوتیک فبیہہ کے نام سے خریدی ہے اور المیر کا یہاں پہ سٹیٹس ایک امپلائی سے زیادہ نہیں ہے، اور پھر گھر میں بھی فبیہہ جب بات بات پہ المیر کو طعنہ دے گی کہ تم میری چھت کے نیچے کھڑے ہو، تب جا کے المیر کو احساس ہوگا کہ میرے باپ کی دکان اگرچہ چھوٹی تھی لیکن وہاں پر میری عزت کتنی زیادہ تھی، اور یہاں اتنا بڑا کاروبار سنبھالنے کے بعد بھی میری کیا اوقات ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں اپنی بیوی کا امپلائی ہوں۔ عین ممکن ہے کہ اس سب سے دل برداشتہ ہو کے المیر بھی فبیہہ سے صاف کہہ دے کہ میں یہ سب چھوڑ کے اپنے ماں باپ کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں، اگر تم میرے ساتھ جانا چاہتی ہو تو ٹھیک، ورنہ رہو اکیلی اس عالی شان گھر میں یہاں پر مزید نہیں رہ سکتا۔ تو ایٹ دا اینڈ لگتا یہی ہے کہ تینوں بیٹے اپنے فیصلوں پر پچھتانے کے بعد ایک ایک کر کے گھر واپس تو آئیں گے، لیکن نہ تو گھر پہلے جیسا ہوگا نہ ہی زندگی۔ اور کیا خیال ہے ناظرین، کیا ایمان کو شاویر سے خلا لینی چاہیے یا پھر انتظار کرنا چاہیے شاویر کے ٹھیک ہونے کا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔